ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوں لیکن اگر ہم فزیکلی تو بھی ہماری اسپرچویلٹی افیکٹ ہوتی ہے, ہماری فرمنیس میں کمی ہوتی ہے. تو آپ اگر بتائیں کہ مطلب ہم فزیکلی اسٹرانگ کیسے ہیں. تو یہ آپ نے میرے دل کی بات کر دی ہے, کیونکہ یہ تو میرا کام ہی ہے سارا دن. فزیکلی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سب باتیں پتہ ہیں لیکن ہم فزیکلی ویک ہیں. کیوں ویک ہیں وجہ بتائیں. آج کل کی ڈائٹ نہیں, میری ڈائٹ. میں آج کل ہی ڈائٹ کھا کے آئی ہوں نا, رات کو بھی کھانا کھایا ہے, صبح ناشتہ کیا ہے, تو میں تو کوئی ویک نہیں محسوس کر رہی. اس میں بھی ڈو وٹ یو وانٹ, ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جو شخص صبح, ایکسپرٹس کہتے ہیں آج کل کے ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں, جو شخص صبح ناشتہ نہیں کرتا اس کی صحت اچھی نہیں ہے, وہ کام نہیں کر سکتا, کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, وہ اپنے کام کا نہیں ہے. ہم ناشتہ کریں, پانی پئیں, اپنی رسپانسبلٹی لیں نا. اب میں کھانے کی بہت شوقین ہوں لیکن مجھے اب اپنے وزن پہ نظر رکھنی ہے. اس لیے نہیں کہ مجھے پتلا ہونا ہے, اسمارٹ آنٹی بننا ہے. کیوں؟ ہاں بھائی میری عمر ہے, میں دوائیاں نہیں کھانا چاہتی بھائی زیادہ. 500 بیماریاں لے لوں, پھر ہر جگہ بیٹھ کے کہوں شوگر ہے یہ ذرا رس گلہ پکڑانا, بلڈ پریشر ہے ذرا نمک دینا, ٹک 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 چھڑک رہی ہوں. دل کی بیماری ہو گئی ہے, بہو ایسی عجیب و غریب آ گئی ہے, لیکن ذرا گوشت کا پورا لے کر آنا پلیٹر. واک میں نے کرنی نہیں, نیند صحیح کرنی نہیں, اور پھر کہنا ہے کہ کیسے تقویٰ ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کتنا کھاتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھاتے تھے, کیسی زندگی گزارتے تھے. تو مجھے تو ناشتہ کرنا ہے بھائی, اس لیے کرنا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے سارا دن. مجھے ان ہیلدی چیزیں نہیں کھانی, جنک نہیں کھانی, اس لیے کہ میں بیمار ہو گئی تو میری اپنی نمازیں خراب ہوں گی, میرا اپنا مزاج. سٹڈیز ہیں اس پہ کہ جو لوگ جنک کھاتے ہیں, یہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں, ان کے مزاج میں خرابی ہے, ایموشنل سٹیبلٹی نہیں ہے ان میں. ہاں کبھی کبھار کھا لیتا ہے انسان کوئی باہر کی چیز, روز مجھے آرڈر کر کے منگوانا ہے تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. نارمل چیزیں جو کھانی چاہیے, جو ہیلدی, اور ہم سب کو پتہ ہے کوئی ہیلتھ کانسیپٹ میں کیا ہونا چاہیے, تو وہ ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ وہ ہم کھائیں پئیں, اس سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اور یہ ہم سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. مطلب مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسی جوان کی بچی اور اس کی اماں اس کو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ پی لو, روز کہہ رہی دودھ کا گلاس لے کے کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ میں نے کیا اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے, اپنی نماز پہ کام کرنا ہے. نماز کس ایج سے فرض ہو جاتی ہے؟ 7 سال سے پڑھنی ہوتی ہے, 10 سال پہ جب بالغ ہوتے ہیں تو تبھی فرض ہوتی ہے نا. 7 سال سے تو ٹریننگ پیریڈ شروع ہو گیا. تو جب فرض ہو گئی ہے نا, جب آپ بالغ ہو گئے, آپ پہ فرض ہو گئی نماز, تو پھر کیا ہے؟ یو آر ریسپانسبل فار یور بیہیویئرس, جس میں کھانا پینا شامل ہے. تو اس کو ٹھیک کریں اپنے آپ کو. کتنے لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں ہلکے پڑے ہوئے, میرے بلڈ کم ہے, 7 ہے, 8 ہے, دوائی کھاتی ہیں؟ نہیں. یہ دیکھیں الماری کھول کے ڈبیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ دیکھیں کھاتی نہیں. کیوں؟ دل نہیں چاہتا. تو ڈو وٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو, نہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. مجھے کل کسی ایک بچی کا میسج ہے انسٹا پہ, میری سکن نہیں اچھی, کیا کروں؟ پانی پیو, سبزیاں کھاؤ, کلینزنگ کرو. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی مجھے نا کچھ کرنا نہ پڑے اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں. ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے, وہ صرف جنت میں ہے. ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو پھل بھی ہمارے قریب آئے گا. جو دل میں خواہش ہوگی وہ سامنے آ جائے گا, جو کرنا چاہیں گے وہ مل جائے گا. تو دنیا تو ہمیں کام کرنا پڑے گا, کام کر کے ہی ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت آپ کا اہم سوال ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم نیکی کرتے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے, پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا ملعون ہے, لیکن ہمیں وہ بیلنس نہیں آتا. یہاں پہ میں صرف ایک بات کروں گی جو آپ نے تکبر کی, یہ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے. بہت لوگ ڈرتے ہیں کہ جی اگر ہم نے اپنی نیکی کو خود اپنے آپ سے بات کر کے ایکنالج کر لیا تو ہمارے اندر تکبر آ جائے گا. تو دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں کہ آپ نے نا فیکچول بات پہ رہنا ہے. جیسے
مثلاً آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو شاباش بھی دیں کہ الحمدللہ میں نے یہ اچھا کام کیا، چاہے وہ گھر کی صفائی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے کوئی ذکر اذکار ہے، ٹھیک، اور ساتھ ہی اگلے کام کی طرف بڑھ جائے، بہت زیادہ اس پہ ٹائم نہ لگائیں، نہیں تو پھر بوجھل ہم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے؟ اگلا کام، اگلا کام، اگلا کام. تو فیکچول بات پہ اپنے آپ کو چھوٹی سی شاباش دے کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں. جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں یہ سفر کر سکتی یا میں یہ کام کر سکتی، کہ میرے رب نے میرے لیے اسباب ایسے پیدا کیے کہ میں کر سکی، تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. بالکل یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے کہ جی ہم توبہ کر لیتے ہیں، ریپینٹنس کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی بار بار اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بس آپ سوچ لیں اللہ نے معاف کر دیا، میں نے اس سے زیادہ سوچنا ہی نہیں ہے. سوچوں کو پہرا لگا دیں وہاں پہ. تقویٰ میں یہ بھی بتاتا ہے نا بچ بچ کے گزرنا. تو یہ آپ کی جو ایکسیسو سوچ جا رہی ہے، ارج آپ کو آ رہی ہے کہ یہ بھی سوچ لو، یہ بھی سوچ لو. شیطان چاہتا ہے نا یہ کہ ہم ایسی بات سوچیں کہ ہمارے اندر مایوسی کی کیفیت ہے. تو آپ اپنے آپ کو بتائیں میں نے اس سے بیونڈ نہیں سوچنا. نمبر 1. نمبر 2، یاد رکھیں کہ توبہ کے کمپوننٹس کیا ہیں. پہلا کیا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی خاطر آپ نے توبہ کی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا ماضی ہے اس کے بارے میں آپ کے اندر ندامت ہے، آپ کو امبیرس فیلنگ ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کرتی، یہ نہیں کہتی پتہ ہے میں جو تھی نا پھر میں یہ کرتی تھی، اور پھر پتہ ہے میں یہ کرتی تھی، پھر پتہ ہے میں ایسی ہوتی تھی. نہیں، یہ نہیں. ندامت کا احساس کہ میں جو کرتی تھی وہ درست نہیں تھا. پریزنٹ میں، حال میں، فل سٹاپ، اب نہیں میں نے کرنا. اور فیوچر میں، مستقبل کے لیے پراپر پلاننگ کہ دوبارہ وہ سچویشن آئے گی تو میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے پاس جب اس کا سلوشن ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی جو اپروچ ہوتی ہے نا پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. آپ ادروائز تو ہم پھر بس ایک ڈل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اسٹیٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں. آپ نے اتنا کچھ کرنا ہے. مثلا میری نماز اچھی نہیں ہوتی ہے، میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اب آپ نے پریزنٹ میں فل سٹاپ لگایا نہیں، اب سے میں نے انشاءاللہ نمازیں پڑھنی ہے. اچھا فیوچر کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر میری فجر پہ آنکھ نہیں کھلتی تو پھر میں نے کس کو ساتھی بنانا ہے اپنا جو فجر میں مجھے جگائے. اچھا اگر مجھے مثلا غیبت کا مسئلہ ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے جب ان مجالس میں جا کے بیٹھنا ہے جہاں لوگ غیبت کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے کیسے محتاط ہونا ہے، کیسے گفتگو کو چینج کرنا ہے، کس طرح ان لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے ہیلدی طریقے سے باتیں سکھانی. تو ہمارے پاس کوئی فیوچر کا پلان نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم پھر گھبرائے رہتے ہیں. ایکچولی آپ کو بیسک فارمولاز اٹھانے ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی فرق نہیں ہوتا دین اور دنیا کا. آپ نے بیسک فارمولا اٹھا کے تمام جگہ پہ بس کام وہ کرنے. مثلا میں نے ہر جگہ سچ بولنا ہے. اب میرے پیشنٹ بھی کئی دفعہ آتے ہیں مجھے کہ یہ رپورٹ لکھتے ہیں، میں کہتی ہوں سوری وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، غلط رپورٹ نہیں لکھ سکتی. میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیں. میں کہتی ہوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو تو فیس مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے. میں کہتی ہوں مجھے فرق یہ پڑتا ہے وہ ذات دیکھ رہی. تو یہ میں نے فارمولا گھر میں بھی اپلائی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، شوہر کے ساتھ بھی کرنا ہے، باہر بھی کرنا ہے. تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح نماز میں نے ہر جگہ پڑھنی ہے. تو میں نے اگر سوچ لیا ہوا ہے کہ میں نے نماز ہر جگہ پڑھنی ہے تو اب اس میں کیا کیا. مثلا جی اب میں ٹریول کر کے آ رہی تھی تو وہاں پہ وہی بات ہے 15 منٹ کے لیے بس رکی تو مجھے تھا کہ نہیں میں نے جمع کر لی. تھوڑا سا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے دین کے سٹرکچر کو ہر جگہ اپلائی کرنا ہے، پھر مسئلہ نہیں ہوتا. جب ہم نے خود ہی یہ ڈویژن رکھ دیا نا پھر ہم بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. ایک ہی دعا کا بار بار دماغ میں آنا، ہم سوچیں کہ ہمیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے لیکن جب مانگنے لگتے ہیں تو اسی دعا کا خیال آنا. کیوں؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلے یہ کہ وہ آپ کی بہت بڑی نیڈ ہے، آپ کو مانگ لینی چاہیے، اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس سے کسی کا نقصان ہے تو مانگتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کا نقصان ہے تو پھر آپ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں مانگنا چاہتی ہوں اس میں خیر شامل کر دے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح مانگ سکتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا، اللہ دے سکتا ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت مانگ لی، کچھ اور سوچنا چاہیے، تو پھر وہ جو آپ کے حالات ہیں نا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا دعا مانگ رہی ہیں، کیا سچویشن آپ کے گھر کی، ان کو فوکس کریں. ان میں دیکھیں کہ ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں سوچیں بار بار اس لیے آتی ہیں کہ کوئی ان ریزالوڈ ایشو ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہمیں دماغی طور پہ یا جسمانی طور پہ حل کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم حل نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر وہ چیز ہمیں بار بار تنگ کرتی ہے، ہمارے سب کانشیس برین میں آتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرو. میم دین پہ اسٹیبلٹی نہیں آتی. کچھ دن ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھا، کلاسز لی، اتنے پیارے دن گزرتے ہیں، پھر ایسا لگتا ہے ایسے دین سے اتنا دور چلائے کہ بس ختم ہو گیا. دیکھیں یہ دین میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کو ہر وقت اپنے پر کام کرنا پڑتا ہے.
تو ایک تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے اور ہیلدی مصروفیت میں جانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وقت آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ رہیں۔ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا آپ خود اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کسی کو سکھا رہے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر بیلنس رہتا ہے۔ پھر آپ کے نمبر 3، آپ کے فرینڈس کیسے ہیں جو ارد گرد ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی نہیں ہے ایسی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ کے کوئی اچھے ساتھی ہیں لیکن وہ بہت دین کو نہیں سمجھتے آپ انہیں چھوڑ دیں، بٹ یو مسٹ ہیو اے گروپ، کہیں کوئی ایسا جو کہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، آپ اس سے بار بار ملیں، وہاں سے ایک قسم کا سمجھیں آپ اپنی بیٹری کو چارج کر کے وہاں سے نکلیں۔ تو جب آپ بار بار ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دعا اپنے لیے بہت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین میں استقامت دے۔ دیکھیں تقویٰ ہے اللہ کی پہچان، اللہ کا ڈر جو ہے اللہ کی پہچان کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ آتا ہے۔ جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے نا وہ پڑھیں نمبر 1، اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں نا ان کو سمجھیں۔ اور اس کے لیے جو میں آپ کو الہدا کے پلیٹ فارم سے بتا سکتی ہوں 2-3 کام کرنے والے جو بہت اہم ہے، جو آپ کو تقویٰ میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو فقہ القلوب کی کلاس ہوتی ہے، اس کے پرانے لیکچرز بھی ڈلے ہوئے ہیں ویب سائٹ پہ، وہ آپ سننا شروع کر دیں۔ ایسے آپ پالش ہوں گی نا، آپ کے 14 طبق روشن، جو آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم سمجھ آئے گا۔ کیونکہ آپ یہ سمجھیں ہم نا دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ان شخصیات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے نام جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ویسے جاننا جیسے قرآن مجید میں آئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا، احادیث کے ذریعے کیا گیا۔ ہم خود سے نہیں ان کی کوئی شکل بنا سکتے کہ میرا خیال ہے الرحمن اور الرحیم کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، الجبار کا یہ مطلب ہے، نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، جس طرح بتا دیا ہے، ان کو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا، اس کے پورے اصول ہیں۔ تو یہ سمجھیں، جتنا آپ یہ سمجھیں گے، وہ بھی پڑھائے ہوئے ہیں استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے، وہ بھی آپ فرحتہاشمی.com پہ یا alhuda.pk.com پہ جائیں اور وہاں سے آپ دیکھیں۔ اور آپ اگر ویکلی بھی ایک نام پڑھ لیں نا اور کہیں کہ اس کو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے، سلو جائیں، اپلائی کریں، ارد گرد دیکھیں کہ کہاں کہاں کون کون سے معاملات ماحول میں، گھروں میں، میری اپنی سوچ میں ارد گرد ہو رہے ہیں جو اس نام میں جو مجھے بتایا جا رہا ہے اسے ٹکرا رہے ہیں، ان کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسی چینج آتی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ہمیں بہت باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں سے، اور کوئی کہتا ہے ماسی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تم عجیب لگ رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو ہوگا، یہ یاد رکھنی ہے بات، یہ ایک سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب دین کی طرف آئے، آپ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا باتیں سننے کو ملی، کتنا مشکل وقت تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انوائرمنٹ میں تھوڑی ہلچل ہوتی ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ اس دین کو اپنے اندر کتنا ایبزارب کرتے ہیں۔ جب آپ ایبزارب کرتے ہیں نا تو اندر کی پاور بڑھ جاتی ہے، جب اندر کی پاور بڑھتی ہے تو پھر باہر کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو اگر باہر کی باتیں بہت زیادہ فیل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھی اندر کمی ہے۔ تو آپ یہ فوکس کریں کہ میں نے قرآن کو ریگولرلی پڑھنا ہے، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو اس معاملے میں سپورٹیو ہیں اور اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ مجھے بھی جب سب کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عجیب ہو گئی ہو، تو میں ان کو کہتی تھی اچھا آپ بتائیں میں کیا عجیب ہوئی ہوں، میں آپ سے اسی طرح بات کر رہی ہوں، اسی طرح مل رہی ہوں، لیکن اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں کہ میری قبر اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یا مجھے کوئی کہ تم نے عجیب حلیہ بنا لیا، میں کہتی ہوں دیکھیں یہ حلیہ تو ہمارے ریلیشن شپ میں نہیں آتا، میں تو آپ سے اچھی طرح ہی بات کر رہی ہوں، اچھی طرح ہی مل رہی ہوں، تو یہ تو اس میں تو کوئی خرابی آپ کے ساتھ میں نہیں کر رہی ہوں، تو اٹ شوڈ ناٹ ہیو اینی امپیکٹ آن یو۔ تو اپنے آپ کو نا تھوڑا اس معاملے میں کانفیڈنٹ اور اسمارٹ بھی بنائیں کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب آپ کانفیڈنس سے دے سکیں۔ یا آپ نے دوپٹہ نہیں لیا تو میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ دوپٹہ لے لیں، یا آپ ایسی کیوں ہیں، یا جب میں دوپٹہ بھی نہیں پہنتی تھی تو کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا دوپٹہ لو، تب آپ نے کہا ریلیشن شپ از امپورٹنٹ۔ تو جب آپ تھوڑا کانفیڈنس شو کرتے ہیں نا دین میں اور معاملات میں، اور اندر جھانکیں کہ مجھے کیا چیز سکون دے رہی ہے، اگر آپ کو دین سکون دے رہا ہے پھر آپ کو باہر کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کو دین سے بھی وہ سیٹسفیکشن کا وہ لیول نہیں آ رہا پھر آپ پریشان رہیں گے۔ اچھا یہ جو ہے نا یہ دین کے معاملے میں بچے بور ہو رہے ہیں، میں نے کبھی اس کو گھاس نہیں ڈالا۔ بچے اسکول میں نہیں بور ہوتے،
ٹیچرز کے بارے میں نہیں کمپلین کرتے, گھر میں نہیں بور ہوتے. ہم دین سکھا رہے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ تھوڑی چینل کھول رہے ہیں. یہ بات مجھے ماں نے بھی کسی نے آ کے جب کہی ہے کہ جی میرے بچے بور ہو رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں عمل کتنا کر رہے ہیں. نہیں عمل تو نہیں کر رہے. میں کہتی ہوں ان کو کہیں عمل کریں, بوریت ٹھیک ہو جائے گی. ماؤں نے اور ہم نے ایک چیلنج بنا دیا. دین بڑا جی مزیدار اور اس میں شوشے اور چٹکلے چھٹنے چاہیے. اسی لیے پھر میں نے دیکھا ہے کئی ٹیچر لہک لہک ہل ہل کے کر رہی ہوتی ہے کام. دین کا مزاج سیریس ہے. میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. ایمرجنسی میں مریض آئے تو ڈاکٹر کیا کرے, لطیفہ سنائے؟ نہیں, ڈاکٹر سیریس ہوتا ہے, سیریسلی اس کو ڈیل کرتا ہے. تو اسی طرح سے دین کا مزاج, ہاں اس کو پڑھانے کا انداز اچھا ہو جانا چاہیے, آپ کی انٹریکشن اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے کتابیں موجود ہیں ہمارے بچے کی, وہ آپ یوز کریں تو دیٹس اوکے. اتنا انٹرٹین نہ کریں. باقی آپ کو ود ایکسپیرینس آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے اور بچوں کو پڑھا بھی لیں گے. تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.